الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم ایک ایسے عظیم صحابی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام دنیاوی اعتبار سے بہت سادہ ہے، لیکن جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے ایسا جملہ سن گیا جو بڑے بڑے سرداروں، جنگجوؤں اور معززین قریش کو نہ ملا۔ هذا منی وأنا منہ، یعنی یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یہ الفاظ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کے لیے ہے، جن کی نہ کوئی خاندانی پہچان تھی، نہ حسب و نسب، نہ مال و دولت، نہ خوبصورتی، لیکن جن کے دل میں ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی تھی۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاریخ صحابہ کا ایک بے حد ایمان افروز، جذباتی اور سبق آموز واقعہ ہے۔ اس میں اسلام کی روح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور ایمان کی اصل حقیقت نمایاں طور پر جلوہ گر ہے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا روشن چراغ ہے جو عاجزی، ایمان، سچائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی عظیم مثال بن کر چمکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیاوی معیار جیسے حسن، مال، حسب و نسب کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضا سب سے اہم ہے۔ آئیے اس ایمان افروز واقعے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کا نام جلیبیب، چھوٹے جسم والا، ان کے قد و قامت اور جسمانی حیت کے لحاظ سے رکھا گیا تھا۔ عرب معاشرہ ظاہری خوبصورتی، حسب نسب اور خاندانی وجاہت کو بہت اہمیت دیتا تھا، مگر جلیبیب ان تمام ظاہری خوبیوں سے محروم تھے۔ ان کے ماں باپ کا کوئی ذکر نہیں ملتا، یعنی وہ یتیم تھے۔ نہ کوئی قبیلہ، نہ دولت، نہ گھر بار، نہ خوبصورت شکل و صورت۔ عام لوگ انہیں نظر انداز کرتے تھے، بعض تو مذاق بھی اڑاتے، لیکن یہی وہ ہستی ہے جس کے بارے میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا منی وأنا منہ، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ حضرت جلیبیب نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن گئے۔ ان کی سادہ سی شخصیت میں ایمان کی روشنی چمکنے لگی۔ وہ مسجد نبوی میں اکثر موجود رہتے، جہاد میں بھی شریک ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رہ کر دین سیکھتے۔ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ مدینے کے محنتی اور وفادار صحابہ میں شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، ان کی حالت سے واقف تھے اور ان کا خاص خیال رکھتے تھے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اسلامی معاشرت اور عورت کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جلیبیب، کیا تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے عاجزی سے جواب دیا، یا رسول اللہ، مجھ جیسا کمزور، بدصورت، مفلس شخص شادی کا کیسے سوچ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، تمہاری شادی میں خود کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، میں تمہاری بیٹی کے لیے ایک نکاح کا پیغام لایا ہوں۔ وہ بہت خوش ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ، آپ جیسے رشتے کو ہم کیسے رد کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جلیبیب کے لیے پیغام لایا ہوں۔ یہ سن کر صحابی اور ان کی بیوی دونوں کچھ گھبرا گئے۔ ہم تو کسی معزز قبیلے کے مالدار، خوبصورت شخص کا انتظار کر رہے تھے، یہ تو معمولی انسان ہے، نہ خوبصورتی نہ حیثیت۔ ان کی بیٹی، ایک نیک، پرہیزگار، علم و تقوی سے بھرپور خاتون نے ماں باپ کی گفتگو سن لی۔ اس نے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رشتہ لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، لیکن جلیبیب کے لیے۔ تو اس بیٹی نے تاریخ کا روشن ترین جملہ کہا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو کسی دنیاوی معیار سے نہیں تول سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے میں برکت ہی برکت ہے۔ اس ایمان، اطاعت اور یقین نے اس خاتون کو تاریخ کی ایک روشن مثال بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب اور اس نیک عورت کا نکاح خود کروایا۔ مہمانوں کے لیے دعا فرمائی تھی، نہ جہیز تھا،
نہ شادی ہال، نہ دنیاوی نمائش، صرف تقوی، طہارت اور اللہ کی رضا شامل تھی۔ حضرت جلیبیب کی زندگی میں پہلی بار ایک خوشی آئی، عزت ملی، محبت ملی، گھر ملا، لیکن اللہ نے انہیں دنیا کے لیے نہیں، جنت کے لیے چن رکھا تھا۔ ایک غزوہ، مختلف روایات کے مطابق غزوہ احد یا غزوہ بنی سلیم کا اعلان ہوا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ نے اس میں شرکت کی۔ جنگ کے بعد جب دشمن شکست کھا گیا اور صحابہ لاشیں جمع کر رہے تھے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم اپنے شہداء کو گن چکے ہو؟ صحابہ نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن میرا جلیبیب کہاں ہے؟ سب نے تلاش شروع کی۔ آخرکار حضرت جلیبیب کی لاش ایک جگہ ملی۔ ان کے جسم کے پاس 7 دشمنوں کی لاشیں پڑی تھیں جنہیں انہوں نے تنہا قتل کیا تھا، پھر خود شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پہنچے، حضرت جلیبیب کی لاش کے قریب بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا منی و انا منہ، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زمین سے اٹھایا، ان کی گرد جھاڑی، حضرت جلیبیب کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ نہ خاندان تھا نہ قبیلہ، مگر اللہ کے محبوب نے اپنے غلام کو وہ مقام دیا جو بڑے بڑے سرداروں کو نہ ملا۔ جب ان کی بیوی کو شہادت کی خبر ملی تو اس نے کوئی چیخو پکار نہیں کی، کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، بلکہ سجدے میں گئی اور کہا، الحمدللہ، میں شہید کی بیوی بنی۔ حضرت جلیبیب کی شہادت کے بعد ان کی بیوی نے نہایت صبر کا مظاہرہ کیا۔ وہ کہتی تھی، مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیوی بنی۔ بعد ازاں وہ عورت مدینہ کی مثالی عورت بن گئیں۔ ان کے تقوی اور حسن اخلاق کی وجہ سے بڑے بڑے اصحاب نے ان سے نکاح کے پیغام بھیجے۔ بعد میں اس خاتون کا نکاح بڑے معزز صحابہ سے ہوا۔ وہ مدینہ کی معزز ترین خواتین میں شمار ہونے لگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت، سکون اور برکت سے نوازا۔ اسلام کہتا ہے، حسب و نسب، مال، شکل کچھ نہیں، اصل عزت تقوی ہے، ایمان ہے، اخلاص ہے۔ حضرت جلیبیب کا واقعہ سکھاتا ہے کہ کسی کو اس کی ظاہری حیثیت سے مت پرکھو، اللہ کے بندوں کو عزت دو، نکاح میں صرف دین دیکھو، بیٹیوں کو دین پر راضی ہونا سکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور اور معاشرتی طور پر کمتر سمجھے جانے والے افراد کو بلند مقام دیتے تھے۔ ایمان کی اصل قدر دنیا کا حسن، مال یا حسب نسب نہیں، بلکہ اللہ کی رضا اصل ہے۔ اسلامی معاشرتہ کا معیار، نکاح کا اصل معیار تقوی اور دینداری ہے، نہ کہ مال یا ظاہری خوبصورتی۔ جس لڑکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر جھکایا، اللہ نے اسے عزت عطا فرمائی۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سب سے اہم ہے۔ معاشرتی مقام، مال و دولت اور ظاہری خوبصورتی کی کوئی اہمیت نہیں، اصل چیز ایمان اور اللہ کی رضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخص سے محبت کرتے تھے جو اللہ کا سچا بندہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ ہم مال، تعلیم، گاڑی، کوٹھی شکل پر رشتے کرتے ہیں۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ آج بھی معاشرے میں ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں معاشرتی مساوات، ایمان، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلوص کا سبق ملتا ہے۔ پیارے ناظرین و سامعین، آئیے آج ہم سب مل کر اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حضرت جلیبیب جیسا اخلاص دے، یا اللہ ہمیں دنیا کے نہیں اپنی رضا کا طلبگار بنا، یا اللہ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا کر دے، یا اللہ ہمیں دنیاوی معیاروں کے بجائے دین پر فیصلہ کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، یہ تھی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کی کہانی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے انسان کو سکون ملتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہر وقت اس کے ساتھ ہے، جیسے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا
جب اس کو سب لوگوں نے چھوڑ دیا تو اس نے اپنے رب اور اپنے رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھا اور اس کی زندگی بدل گئی اور اعلیٰ مقام ملا۔ اور انسان کو مشکل وقت میں صبر کرنا چاہیے، جیسے حضرت جل حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو آیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اللہ کی مرضی میں ہی بہتری ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے انسان غرور اور تکبر سے بچتا ہے، وہ عاجز اور شکر گزار بن جاتا ہے۔ یہ ایمان انسان کو نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے اور اس مقام کی طرف لے جاتا ہے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور برائیوں سے بچاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جل حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنا دیا تو اس کے بعد وہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے، تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں جلی حبیب کا مقام دکھایا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ آج ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔